کہ شمالی کوریا یا برما جیسا ماحول بنایا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. رول آف لا جس ملک میں نہ ہو خواتین و حضرات، وہاں پہ کوئی سرمایہ کاری بھی نہیں ہوتی. مہنگائی دیکھ لیں، ملک میں کاروبار ٹھپ، بے روزگاری زیادہ ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت بشرا بی بی صاحبہ کا نہ روپکار ایشو ہو رہا ہے، نہ مچلکے ایشو ہو رہے ہیں، اور غیر قانونی طور پہ انہیں جیل میں رکھا ہوا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو غیر قانونی طور پہ جیل میں رکھا ہوا ہے. ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہو گئیں، عمر چیمہ صاحب ہو گئے، میاں محمود الرشید صاحب ہو گئے، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہو گئے، جناب حسان نیازی صاحب. ملٹری کورٹس میں 85 سے زیادہ لوگ ہمارے، ان کو غیر قانونی طور پہ رکھا ہوا ہے. 1600 ہمارے لوگ 4 اکتوبر کے دن جو پکڑے ہوئے تھے، ان کو غیر قانونی طور پہ رکھا ہوا ہے. اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. خواتین و حضرات، پاکستان اس وقت ترقی کرے گا جس وقت آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی. انشاءاللہ تعالی ہماری آئینی اور قانونی جنگ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جاری رہے گی. بہت شکریہ. آپ یہ بتائیے گا کہ پی پی کے متعلقے جو ہے وہ جمع ہوئے ہیں یا نہیں، ایک چیز تو یہ. دوسرا یہ بتا دیں کہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی ہو گئی ہے. اب 26-25 تاریخ کو جو ہے حلف لیں گے. آپ اپنی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ کہاں کھڑی ہیں، وہ کہاں کتنی جا رہی ہیں آپ کی؟ جناب سجاد چودھری صاحب، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ہمارے وکلاء حضرات اس وقت بھی عدالت میں موجود ہیں، پر جج صاحب نہیں ہے سیٹ پہ، وہ غائب ہو گئے. اور جو دوسرے جج صاحب ہیں وہ بھی غائب ہوئے ہیں. ٹرائل جج بھی غائب ہے اور ایف آئی اے کے جج، دونوں جج صاحبان نہیں ہیں. اور جو ڈیوٹی جج ہیں وہ بھی نہیں ہیں. تو لہٰذا یہی تو میں یہاں پہ بتا رہا ہوں سارے ساتھیوں کو اور پاکستان کی عوام کو کہ پاکستان میں آئین اور قانون نہیں ہے کہ جج صاحبان کو غائب کیا جاتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ جی جیسے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو آپ غائب ہو جائیں. یہی مسئلہ ہے. اور دوسری چیز، آپ نے سی جے صاحب کی بات کی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ریزرو سیٹس کا جو کیس ہے اس کو ہم لوگ پرسو کریں گے. ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا وہ حق بنتا ہے. اور جو سی جے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انہوں نے جو کل کا ڈیسیجن کیا تھا، میں نے کل بھی ایک ٹی وی پروگرام پہ کہا تھا، توقع یہی تھی جاتے جاتے ضرور کوئی گند کریں گے، پر ابھی ان کا ٹائم ہوا چاہتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے کافی اور ڈونٹس کھائیں. عمر ایوب صاحب، آپ کے جو شکوک و شبہات جنہوں نے آپ نے اظہار کیا وہ درست ہے، لیکن اگر یہ روزگار کل جاری ہو جاتی ہے تو پھر آپ جو آج باتیں کر رہے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہیں؟ میں نے آج کی جو بات کہی ہے اس پہ میں قائم ہوں، قائم رہوں گا. میں کبھی بھی کوئی بات نہیں کرتا جس پہ میں قائم نہیں ہوتا. الحمدللہ میں 25 سال سے سیاست میں ہوں، اور میں نے پہلے ہی بتا دی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول پارلیمنٹ کے اندر وہ بدبودار ہے، پارلیمنٹ کے باہر بھی غلط ہے، اور یہ سارا جو آرکسٹریٹ ہو رہا ہے یہ پاکستان کی اکائیوں کو کمزور کر رہا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ گنڈا پور نے کہا کہ نئی چیف جسٹس کو اگر آتے ہیں تو باقاعدہ آپ لوگ احتجاج کریں گے، ملک بلاک کریں گے. ہمارا احتجاج آئین اور قانون کی بالادستی کے اوپر ہے. ہمارا احتجاج جس طریقے سے یہ 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے اور اس پہ جو شکیں آئی ہیں اس کے اوپر ہمارا احتجاج ہوگا. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا عمر ایوب صاحب، یہ بتائیے گا کہ نئے چیف جسٹس اب تعینات ہو گئے ہیں، نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے. آپ نے بھرپور جنگ لڑی کہ یہ ترمیم نہ ہو، لیکن وہ اب ہو چکی ہے. نئے چیف جسٹس کے سامنے آپ اپنے کیسز لے کے جائیں گے، ان پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں آپ کہ نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک جوڈیشل پروسیس ہے. ہم لوگ جج ہیں، وہ ہم لوگ اپنے جوڈیشری کو رسپیکٹ دیتے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ جائیں گے. جو بھی جج صاحبان ہوں گے اس کی کرسی کے سامنے تو آپ نے کھڑا ہونا ہے کیس لینے کے لیے. اور یہاں پہ اسی اڈیالہ جیل میں آپ کی علیمہ صاحبہ بھی اس وقت جیل میں ہے، اور عظمیٰ صاحبہ بھی. وہ کس چیز میں جیل کاٹ رہی ہیں؟ وہ بالکل معصوم ہے، ان کے خلاف کوئی ایسے چارجز نہیں. اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم ان چیزوں کو ہم لوگ کرتے ہیں. جی وہ میں نے کہا.